مصلی علی رسول الکریم اما بعد، آج کے اس استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم جناب مولانا شکیل احمد فیضی صاحب، اس پروگرام میں شریک امانت اللہ پیر محمد صاحب، اطہر حسین اشرفی صاحب، ببلو قریشی صاحب، دیگر سارے ہی حاضرین۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ سکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ حالات انتہائی نامساعد تھے، قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں، کیا اپنے اور کیا پرائے، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ کام ہو۔ ہم دن میں کام کرتے تھے، لوگ رات میں کام خراب کر دیتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ ایسے حالات تھے یہ اس وقت جب کہ ہم نے کام شروع کر دیا تھا، ورنہ کام نہ ہو اور کام کا آغاز نہ ہو، اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں، دقتیں، پریشانیاں لا سکتے تھے، ہر ممکن کوشش کی، لیکن کہتے ہیں کہ فیصلہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے ہونے کا فیصلہ تھا تو کام ہو گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ حالات نامساعد ضرور ہیں، لیکن اس کی مدد قدم بقدم ساتھ ہے۔ میں MIM سے چن کر کے آیا ہوں، BJP کہو یا شیو سینا کہو، کانگریس کہو، NCP کہو، کوئی بھی MIM کو پسند نہیں کرتا۔ کانگریس اور NCP کے لوگ کہتے ہیں یہ BJP کی B پارٹی ہے، شیو سینا اور BJP کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے۔ ایسے حالات کے اندر کام کر لینا یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ پہلا سال تھا چن کے آنے کے بعد، 2 کروڑ روپے کا بجٹ تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد 3 کروڑ روپے کا بجٹ ہوا، پھر تیسرے سال میں 5 کروڑ روپے کا بجٹ ہوا۔ ظاہر بات ہے یہ پیسہ جو 2 کروڑ، 3 کروڑ اور 5 کروڑ ہے، مالیگاؤں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ایسا ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اتنے پیسوں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ عبدالخالق صدیقی نے جو بات کہی کہ ہم مالیگاؤں کے لوگ جو ٹیکس کی شکل میں کارپوریشن کو 500 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، یہ سارا کام کارپوریشن کا ہے۔ مول بھوت سویدھا مہیا کرنا، یعنی راستہ بنا کے دینا، پانی پینے کا ضرورت کا پانی مہیا کر کے دینا، گندے پانی کی نکاسی کا انتظام، گٹر نالا بنا کر کے دینا، لائٹ کا انتظام کرنا، ہیلتھ یعنی دواخانہ کلینک بنا کر کے دینا، یہ سب کارپوریشن کا کام ہے۔ لیکن مالیگاؤں کے لوگ کچھ اس طرح کے حالات بنا دیے کہ مالیگاؤں کے لوگوں کی سوچ یہ بن گئی کہ یہ سب کام MLA کا ہے۔ جن کے پاس 500 کروڑ روپیہ ہے کام کرنے کے لیے، انہوں نے مالیگاؤں کے لوگوں کی سوچ یہ بنا دی کہ یہ کام کارپوریشن کا نہیں، یہ کام MLA کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے MLA کو 2 کروڑ، 3 کروڑ، 5 کروڑ روپیہ ملتا ہے، یہ شہر کا کتنا کام ہوگا؟ آج ایک کام کے لیے محلے میں روڈ کی درستگی اور ایک کانکریٹ روڈ کے لیے، نالے کی درستگی اور کانکریٹ روڈ کے 10 لاکھ روپیہ، اور یہ جو کام جس کے لیے آپ نے استقبالیہ پروگرام رکھا ہے 30 لاکھ روپے کا خرچ، 30 لاکھ روپے میں ایک نالا بنا ہے۔ ہم نے اوپن نالے کا پرستاؤ ڈالا تھا، لیکن ہمارے جمعیت اہل حدیث کی عیدگاہ ہے، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا یہ کہنا تھا کہ ہماری عیدگاہ ہے، یہاں پر آپ اوپن نالا نہ رکھیں۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ نالا بن جائے گا، اس کے اوپر جو ہے ڈھاپا رکھ دیں گے، ڈھکن رکھ دیں گے، پورا نالا اس طرح ہم اوپر سے بند کر دیں گے۔ وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ پائپ لائن ڈال کر انڈر گراؤنڈ نالا بناؤ۔ اوپن نالے کا اور انڈر گراؤنڈ نالے کا اسٹیمیٹ اور خرچ الگ ہے۔ انڈر گراؤنڈ نالا بنا کر کے دینے میں خرچ زیادہ ہے، لیکن ہم نے ایک مرتبہ یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو بنانا ہے۔ اب اگر ہم اس کام کو اگر ریوائز کرتے، ہم پھر جو ہے ڈپارٹمنٹ PWD میں جاتے اور یہ کہتے کہ ہمیں جو ہے اب انڈر گراؤنڈ نالے کے ساتھ کام کرنا ہے، تو پھر اس میں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا۔
اور مخالفین کی چاہت پوری ہو جاتی کہ یہ کام نہ ہو، یہ ان کی کوشش تھی، اور ہماری چاہت یہ تھی کہ کام ہو جائے۔ کام کرنے میں بہت دقتیں آئی، بہت جھیلنا پڑا۔ میں محلے میں آتا تھا، ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح مجھے نوازتی تھی وہ میرا جگر جانتا ہے۔ لوگ نہ معلوم کیسی کیسی اب شبد استعمال کرتے تھے اور ایسے جملے استعمال کرتے تھے کہ برداشت کرنا مشکل، لیکن کام کرنا تھا، اور یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو کام کرنا ہے۔ ہزار دشواریاں رکاوٹیں آئیں گی لیکن کام کرنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ کام کر لیا۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اسی کا کرم تھا، اسی کی مدد تھی کہ یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد عتیق سر ہیں، امانت اللہ پیر محمد ہیں، ببلو قریشی ہیں، آصف بنداس ہے، عتیق سر، اور اس طرح جو لوگ ہیں یہ لوگ میرے معاون و مددگار رہے، قدم بقدم حوصلہ دیتے رہے۔ درمیان میں اس طرح کے حالات آئے کہ یار جانے دو، اب جیسے محلے کے لوگ نہیں چاہتے تو جانے دو، بند کرو کام۔ لیکن یہ ہوا کہ محلے میں تھوڑے بہت لوگ ہیں جو شاید کسی کی شے میں آ کر کے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ورنہ محلے میں جو پریشانی ہے، دقت ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو پریشانی ہے، عید جیسا دن، بقرعید جیسا دن، موت میت جیسے دن، گندگی میں سے چل کر کے جانا، اپنے گھر تک پہنچنا، یہ جن پر گزری ہے وہ جانتے۔ ایسے حالات میں سب کی تکلیفوں کو نظر انداز کر کے دو چار تکلیف دینے والوں کو دیکھ کر کے اگر ہم کام بند کر دیتے تو پورا محلہ تکلیف میں رہتا، لیکن ہم نے ہر تکلیف دینے والوں کی تکلیف کو برداشت کیا، ہر طرح کی رکاوٹیں لانے کی کوشش کی گئی، تمام رکاوٹوں کو پار کر کے ہم نے الحمدللہ یہ کام کر لیا۔ آج اس کام کے ہو جانے کے بعد محلے کے لوگوں کو جتنی خوشی ہے، مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اس استقبالیہ پروگرام کے لیے ہر گھر کے لوگوں نے 50-50 روپیہ دیے۔ ظاہر بات ہے اس جیسے پروگرام کے لیے کوئی پیسہ دیوے، یہ اسی وقت ہوگا جب ان کو دل سے خوشی ہوگی کہ بھائی ان کا کوئی کام ہوا ہے تو انہوں نے میں استقبالیہ پروگرام میں جاتا نہیں ہوں۔ عام طور پر میں نظر انداز کرتا ہوں، کوئی آتا ہے کہ بھائی استقبالیہ پروگرام ہے، آپ نے کام کر دیا، ان کو چائے پلا کر کے ان کا شکریہ ادا کر کے میں روانہ کر دیتا، استقبالیہ پروگرام میں جاتا نہیں ہوں۔ لیکن اس پروگرام کے لیے میرے اوپر اتنا دباؤ تھا، ان دباؤں میں ایک دباؤ یہ بھی تھا کہ ہر گھر کے لوگوں نے اس استقبالیہ پروگرام کے لیے اپنا تعاون دیا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ میں اس پروگرام میں آؤں گا۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ لوگ سیاست کرتے ہوئے کہتے ہیں روڈ ندی کے اس پار اور ندی کے اس پار، یہ بات لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن کام کرنے نہیں دیتے۔ آپ کے اس وارڈ کے اس کام میں دوسری سیاسی پارٹی کے لوگوں نے کتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں، جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کام ہو اور مفتی صاحب کا نام ہو، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کام شروع ہو گیا، اب کام رک جائے تاکہ مفتی صاحب مزید بدنام ہو۔ اس طرح کی کوششیں کی گئی۔ ظاہر بات ہے اگر اپنی نیت میں وہ مخلص نہیں ہے تو ندی اس پار اور ندی اس پار کا فرق زندگی بھر ختم نہیں ہوگا۔ آپ اگر کام کرنے ہی نہیں دینا چاہتے اور کام خراب کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے دقتیں تو آئیں گی۔